السلام علیکم. پاکستان میں ہوں آپ کی میزبان ڈاکٹر شفق کاظمی اور میں ہوں آپ کا میزبان توقیر ظہیر. آپ دیکھ رہے ہیں ان کے نیوز یو ایس اے پروگرام. آپ کی بات میں ہم آپ تمام دیکھنے سننے والوں کو خوش آمدید ہر کا دیا بخیر اگلے جی آئی نو ویلکم خوش آمدید کہتے ہیں. سب دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید ویلکم کہتے ہیں. جی آج ہم بات کریں گے میاں بیوی کے درمیان طلاق کی وجوہات پہ. جی ہمارے معاشرے کے اندر جس طرح بڑھتی ہوئی ناچاکی میاں بیوی کے درمیان اور بعض اوقات وجوہات طلاق تک پہنچتی ہے, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس کی کیا وجوہات ہیں کہ آپس میں اتنے دور تک ہمارے معاملات جاتے ہیں. جی توقیر آپ نے بہت پیاری بات کی. سب سے پہلے تو ایسا ہے کہ میاں بیوی کی جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں, طلاق ہوتی ہے, ان میں سب سے پہلے آپ کی جو والدین ہوتے ہیں, والدہ, لڑکی کی جو والدہ ہے وہ اس کو یہ نصیحت کرتی ہیں کہ تم نے اپنی ساس کی خدمت نہیں کرنی. کچھ گھروں میں ایسا ہوتا ہے, تم نے اپنے گھر میں کنوارا دیور ہے یا نند ہے ان کو نہیں دیکھنا, تمہاری جو ساری توجہ ہے وہ صرف اپنے شوہر کی طرف ہو. تو ایسے کیا ہوتا ہے, چھوٹی 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 باتوں سے مسئلے بڑھتے ہیں. پھر اس کے بعد ایسا ہوتا ہے وہ خفا ہو کے اپنے گھر چلی جاتی ہے. نتیجہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے گھروں میں صرف انہی وجوہات کی وجہ سے پیچھے کون ہے آپ نے دیکھا ہوگا, یا ماں ہوگی یا بہن ہوگی یا آپ کی سہیلی ہوگی یا آپ کا پڑوسی, آپ کے رشتہ دار ہوں گے. ہمیشہ آپ کا گھر ٹوٹتا ہے تیسرے بندے کی وجہ سے. اصل میں وجہ یہی ہے نا کہ اگر جب تک میاں بیوی کا اگر کوئی خفقی ہے, کوئی مسئلہ ہے, جب تک وہ کسی تیسرے کو بیچ میں نہیں لائیں گے تو ان کا مسئلہ بڑھے گا نہیں. بالکل. بے شک کوئی آپس میں اختلاف ہے, خفقی بے شک ایک دن کرے 2 دن کرے, لیکن اس کو کسی تیسرے بندے کے ساتھ ڈسکس نہیں کرنا چاہیے. بالکل بالکل آپ نے بہت پیاری بات کی. اسی وجہ سے کسی تیسرے بندے کو بیچ میں لاتے ہیں تو پھر مسائل بڑھتے ہیں اور دور تک جاتے ہیں. بالکل بالکل یہی بات ہے. چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں, ساس سسر کی خدمت نہیں کرنی, فلاں کا گھر جو ہے اس کے شوہر نے اسے گھر لے کے دے دیا ہے, فلاں کو اتنی جیولری دے دی ہے, فلاں کو پلاٹ گفٹ کر دیا, میرے پاس نہیں. ہر بندی نے یہ سوچنا ہے کہ میں کتنا کما سکتا ہوں, میں کتنا کر سکتا ہوں. تو حیثیت کے مطابق دیکھتے جو اپنے وسائل ہیں ان کے اندر رہتے ہوئے اگر ہم اپنے شوہر سے اپنی ڈیمانڈ کریں یا اپنی بیوی سے بھی اسی طرح اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے چیزوں کی ڈیمانڈ کرنی چاہیے, تاکہ آس پاس یا سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہوئے لوگوں کے گھر, گاڑی, بنگلہ اور پھر ہم بڑی بڑی ڈیمانڈ کریں. یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے ناچاکی کی اور مسائل بڑھنے کی. بالکل ایسا ہی ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ہماری جو بچیاں ہیں وہ ناولز پڑھتی ہیں, سوشل میڈیا پہ ہیں, وہ لوگوں سے متاثر ہو کے اپنے شوہروں سے وہ ڈیمانڈ کرتی ہیں. پھر وہ وہی لائف چاہتی ہیں جو ایک کمرشل لائف ہوتی ہے. اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا, اس میں گلیمرز ہوتا ہے, وہ چیزیں صرف ایک بکنے کی دکھاوا اشتہار ہوتا ہے. آپ اگر کوئی موویز, کوئی ڈرامہ کچھ دیکھ رہے ہیں, وہ ایک کہانی ہوتی ہے, پیچھے اس کے جو مرکزی کردار ہوتے ہیں وہ ہمیں انٹرٹین کرنے کے لیے وہ چیز دکھائی جاتی ہے. اصل کہانی وہی ہے جو ہمارے گھروں میں چلتی ہے. تو دوسرا جو سوشل میڈیا کی زندگی ہے وہ جو ہمیں دکھ رہی ہے وہ میرے خیال سے ان کی 10% زندگی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اصل زندگی ہے وہ کہیں دور ہے, ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے. بالکل. ہم اس کو دیکھ کے متاثر ہوتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیاں بھی ایسے ہی ہو جائیں. بالکل. تو ہمیں تھوڑا سا چیزوں کو گہرائی سے دیکھنا چاہیے. سوشل میڈیا پہ جو چیزیں چل رہی ہیں جیسے دکھ رہی ہے ویسے ہوتی نہیں ہیں. بالکل. تھوڑا سا چیزوں کو سمجھداری کے ساتھ لینا ہے, اپنے گھروں میں احتیاط سے رہنا ہے. اور جو میجر وجہ ہے, جو مین وجہ ہے, اگر ہم اپنے میاں بیوی آپس میں جو بھی مسئلہ ہے اس کو خود ہی نپٹا لیں تو بات ختم ہو جائے گی. بالکل. تو کوشش کریں کہ کسی تیسرے کو بیچ میں نہ آنے دیں, آپس میں ڈسکس کریں, اپنے مسئلے کو بیان کریں ایک دوسرے سے, اور بہت جلد آپ کے مسئلے کا حل نکل آئے گا اور آپ کی جو لائف ہے, آپ کی زندگی بہترین ہو جائے گی. بالکل. یہاں سے بات کروں گی توقیر اپنے دیکھنے سننے والوں کے لیے کہ جب میاں بیوی لڑتے ہیں, آپ کو پتہ ہے آپ کا سب سے زیادہ آپ کا لڑائی کا جو تاثر ہے, جو اثرات ہیں آپ کے بچوں پہ پڑتے ہیں. آپ کے بچے سائیکو ہو جاتے ہیں, آپ کے بچے چڑچڑے ہو جاتے ہیں, آپ کے بچے بدمزاج ہو جاتے ہیں, آپ کے بچوں کے اندر سے اعتماد کی کمی اتنی ہو جاتی ہے کہ وہ 2 بندوں میں بات نہیں کر سکتے. بچہ دب جاتا ہے. وہی آپ کی بچی, وہی آپ کا بچہ, کل جب اس کی شادی ہوتی ہے تو یہ محرومیت جو آپ نے اس کو دی ہوتی ہیں لڑائی جھگڑے کی صورت میں, وہ اگلے کی بیٹی اور اگلے کے بیٹے سے نکالتا ہے. تو یہ بد اثرات ہیں. آپ لڑائی جھگڑا ہر گھر میں ہوتا ہے, کہاں نہیں ہوتا. وہ ایک مثال ہے, برتن جہاں ہوں گے وہ بجیں گے, ایک دوسرے کے ساتھ ٹکریں گے. سو آپ کائنڈلی, میں اب اپنے اس چینل کے تھرو آپ سب سے کہتی ہوں کہ آپ
جب بھی لڑائی کریں یا جب بھی آپ کا موڈ خراب ہے کچھ، آپ میاں بیوی سیپریٹ الگ ہو کے بات کریں، رات کے ٹائم کریں جب آپ کے بچے سو جائیں. بچوں کے سامنے آپ نہ کریں. آپ اپنے ساتھ اپنے بچوں کی زندگی تباہ کر رہی ہیں، ایک گھر ایک خاندان کو خراب کر رہی ہیں. ہر جگہ ایسا ہوتا ہے. اگر آپ نے پیزا یا شاورما یا کچھ برگر یا فوڈ پانڈا ایسی چیزیں دیکھ لی، اب ضروری نہیں ہے کہ آپ کا شوہر وہ چیز افورڈ کر سکتا ہے. جتنی اس کی جاب ہے، جتنے اس کے پاس پیسے ہیں، وہ وہی چیز آپ کو دے گا. سکھ سکون سے دے رہا ہے، آپ خوشی سے زندگی گزاری ہے تو شکر کریں، صبر کریں. ایک ٹائم آئے گا آپ کو بھی سب کچھ مل جائے گا. ہر چیز قربانی مانگتی ہے. کیا خیال ہے؟ تو کہ ہماری ماؤں نے، ہمارے جو والدین ہیں، انہوں نے بھی تو برداشت کیا. یا ہر بندے کو ایک دم تو کوئی چیز نہیں ملتی، ٹائم لگتا ہے. بالکل. اور دیکھیں اگر مسئلہ گھر میں ڈسکس ہوگا بار بار بچوں کے سامنے، لڑائی جھگڑے، تو کل کو ان کی زندگی پر بھی برا اثر پڑے گا اور آنے والی نسلیں بھی ہم خراب، آنے والی نسلیں ہم چیزیں اسی طرح بہتر ہوگی کہ آپس میں بیٹھ کے اگر اپنے مسئلے کو حل کر لیں تو بہت بہتری ہے اسی. بالکل بالکل یہی بات ہے. میں دیکھنے والوں سے بھی یہی کہوں گی، جب آپ اپنی اوقات سے بڑھ کے اپنے آپ کو چھوڑ کے دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں. اب اگر میں اپنے ساتھ ایک فرینڈ ہے میری، میں اس کے پاس پراڈو دیکھ رہی ہوں، ٹھیک ہے، میں اپنے شوہر سے لڑوں گی مجھے یہ چاہیے وہ چاہیے، تو میرا گھر خراب ہوگا آٹومیٹکلی. میرا شوہر وہ چیز مجھے نہیں دے سکتا. میں پھر کیا ہوگا، نتیجہ کیا ہوگا؟ تو کہ ہماری شادی ختم ہو جائے گی. لاکھوں بلکہ کروڑ کے قریب خرچے ہوتے ہیں، والدین کرتے ہیں. کیوں؟ ہم دوسرے کی دیکھا دیکھی، دوسرے کی چیز سے متاثر ہو کے ہم اپنا بسا بسایا خوبصورت گھر، اپنے بچے اجاڑ دیتے ہیں. اور پھر کہاں تک پہنچتا ہے یہ سلسلہ؟ ختم ہو جاتا ہے. تو ہمیں یہ سوچنا ہے اور ہمیشہ اپنے آپ کو دیکھنا ہے. اور اس سے تعلق جو ہے وہ صرف دو لوگوں کا نہیں ٹوٹتا، پورا خاندان کا ہوتا ہو جاتے ہیں. بالکل. اور پھر بہت بڑے مسئلے بنتے ہیں، مطلب ایک دوسرے کے گھر آنا جانا ختم ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کی خوشی غمی سب چیزیں پھر ایک دوسرے کی چھوٹ جاتی ہیں، جو کہ ایک بہت بڑی مسئلے کا باعث ہے. تمام دیکھنے سننے والوں سے اجازت چاہیں گے. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. اپنی میزبان شفق کاظمی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.